عزیزان محترم، اصحاب ایمان، ایک عظیم الشان حکم الہی ہے، نہایت حکیمانہ ربانی رہنمائی ہے۔ جو اسے اپناتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عزت و کرم سے نوازتا ہے، بہترین اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو اس سے روگردانی کرتا ہے اس سے اس کا حساب لیا جائے گا اور اس سے باز پرس کی جائے گی۔ ارشاد باری تعالی ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کی باز پرس ہوگی۔ جی ہاں میرے بھائیوں، یہ عظیم الشان امر الہی عہد و پیما کی پاسداری ہے، اور بھلا کیسے عظیم الشان نہ ہو جبکہ یہ وصف اعلیٰ اخلاقی اصولوں میں سے ہے، اوصاف حمیدہ کا لازمی جزو ہے، مروت کے بنیادی ارکان میں سے ہے، اور ذہانت و فطانت کی علامات میں سے ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے انما یتذکر اولو الالباب الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، یعنی سمجھتے تو عقل والے ہی ہیں وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اس عہد کو نہیں توڑتے۔ جی ہاں میرے دوستو، جنہوں نے اپنے عہد و پیما نبھائے ان کی عزت و شان بلند ہوئی، ان کے آنگن میں محبتوں کے پھول کھلے، اور جو ایفائے عہد میں ناکام رہے تو ان کے درمیان بے اعتمادی و بھروسے کا فقدان اس نے جنم لیا، اور وہ اپنے رب کی ناراضگی مول لینے والے بن گئے۔ ذرا سوچئے، اگر آپ کے اور کسی دوسرے کے درمیان کوئی عہد ہو، کوئی وعدہ ہو، پھر وہ آپ سے کیے گئے عہد و پیما کی پاسداری نہ کرے، آپ سے کیے گئے وعدے پر قائم نہ رہے، تو کیا آپ کو اپنی حق تلفی پر دکھ نہ ہوگا؟ اور کیا آپ کے جذبات برانگیختہ نہ ہوں گے؟ اسی لیے ہمارے رب کریم نے ہمیں اپنے وعدوں کو نبھانے کی تلقین فرمائی ہے، اور انبیاء و رسل کی اس وصف کے ساتھ مدح سرائی فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم کہ جس نے اپنا عہد پورا کیا، اور اس وصف کے ساتھ مومنین کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدے کا لحاظ رکھنے والے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، عہد و پیما کی پاسداری مسلمان کے ایمان اور اس کی دینداری کی علامت ہے۔ جناب نبی کریم خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لا دین لمن لا عہد لہ، یعنی جس شخص میں معاہدے کی پابندی نہیں اس میں دین نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک کی اہمیت کا اندازہ کیجیے جو ایفائے عہد کی قدر و منزلت بیان کرتا ہے، وعدے کی پاسداری کا مقام و مرتبہ ظاہر کرتا ہے، قول و میثاق کی قوت کو اجاگر کرتا ہے، اور انسان کی زبان سے نکلے جملے کا وزندار ہونا نمایاں کرتا ہے۔ اللہ کے بندوں، یاد رکھیے سب سے عظیم عہد و پیما اور سب سے مضبوط وعدہ و میثاق وہ ہے جو ہم نے اپنے رب کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا،
اور اللہ کا عہد پورا کرو۔ چنانچہ جو اللہ کے عہد کو مضبوطی سے تھامے پورا کرے گا فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، سو ان قریب وہ اسے بہت بڑا اجر دے گا۔ اور جو اس عظیم اجر کو پانے سے محروم رہیں گے وہ یہ لوگ ہیں الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یعنی جو اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایفائے عہد کرنے والوں گھر اور خاندان میں اپنے عہد و پیما کی سلامتی دیکھیے، اپنی شریک حیات کے ساتھ عہد کی پاسداری دیکھیے، جسے رب تعالی نے اپنے اس ارشاد میں بیان فرمایا ہے وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ عورتیں تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں۔ اور اپنی اولاد کے ساتھ کیے گئے عہد و پیما پر بھی نظر دوڑائیے، جو ان سے وعدے کیے ہیں انہیں پورا کیجیے، جس کی انہیں امیدیں دلائی ہیں ان کو سچ کر دکھائیے۔ اسی طرح اپنی ملازمت و عمل میں اپنے فرائض منصبی نبھائیے، چنانچہ معاہدہ ملازمت میں موجود اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیجیے۔ جو کام آپ کے سپرد کیا گیا ہے اسے بخوبی پائے تکمیل تک پہنچائیے۔ آپ کی زیر نگرانی جو عملہ کام کر رہا ہے ان کے حقوق و اجرتوں کی بر وقت ادائیگی کر کے ان کے ساتھ وعدہ وفا کیجیے۔ لوگوں کے اموال میں بھی وعدوں اور معاہدوں پر عمل درآمد یقینی بنائیے۔ جس کا مال ہے اس کے حوالے کیجیے، اور خدارہ یاد رکھیے لوگوں سے لیا گیا مال بطور قرض آپ کے پاس امانت ہے، اسے ضائع نہ کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن اخذ يريد اتلافها اتلفه اللہ، یعنی جو کوئی بھی لوگوں کا مال قرض کے طور پر ادا کرنے کی نیت سے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف سے ادا کرے گا، اور جو کوئی نہ دینے کے لیے لے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو تباہ کر دے گا۔ تو آئیے اپنی زندگی کے ہر گوشے میں ایفائے عہد کی صفت اپنائیں، اپنے رب کے ساتھ، اپنے وطن کے ساتھ اور اپنے معاشرے کے ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ۔ الحمد للہ حق حمدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی من بعدی، اما بعد۔ وعدہ و پیما نبھانے والوں، ہمارے پیارے نبی، ہمارے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان حسن العہد من الایمان، یعنی بلا شبہ عمدگی سے عہد نبھانا ایمان کا حصہ ہے۔ بلا شبہ اس پاک سرزمین کی تاریخ میں سب سے عظیم وہ عہد و پیما ہے جس کے سائے تلے یہاں کے باشندگان جمع ہوئے، جو کہ اتحاد امارات کا عہد ہے، جس کی تاریخی دستاویز پر آج ہی کے دن 55 برس قبل شیخ زائد اور اس اتحاد کی بنیاد رکھنے والے بانیان آبائے کرام نے دستخط فرمائے تھے۔ چنانچہ آج کے دن تک ہم ان کے اس عظیم عہد اتحاد کو یاد کرتے ہیں، اور اپنی قوم کو ایک عظیم قوم بنانے اور اپنے وطن کو ترقی کے بام عروج پر پہنچانے کے لیے ان کی گراں قدر خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ چنانچہ عہد اتحاد کے منشور میں درج ان کا یہ قول افق عالم پر جلوہ نما ہوا
ہم اپنی قوم کے اتحاد کی خواہش کو پورا کرنے، اپنے ارادوں کو عملی جامہ پہنانے اور ان روابط و تعلقات کو مضبوط بنانے کی خاطر جو ہمیں باہم جوڑتے ہیں، نیز وطن عزیز کے کونے کونے میں امن و استحکام، خوشحالی اور عدل و انصاف کے قیام کے لیے کوششوں کے طور پر، اور اس پختہ یقین کے ساتھ کہ اتحاد ہی عزت و عظمت، طاقت و خیر کی راہ ہے، ہم اپنی عمارتوں کو ایک واحد متحدہ ریاست کے طور پر یکجا کرنے پر اتفاق کا اعلان کرتے ہیں۔ ایسی ریاست جو اپنے وجود کا دفاع کر سکے، اپنے امن و امان کی حفاظت کر سکے، اپنی قوم کی آرزوؤں کو پورا کر سکے اور اقوام عالم کے درمیان اپنا مقام مستحکم کر سکے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، انہوں نے خیر کا ارادہ کیا اور اس پر باہم عہد و پیمان کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ایفاء عہد کی توفیق دی اور ان کے ارادے کو کامیابی سے ہمکنار فرمایا اور ہمیں اس پر ثابت قدم فرمایا، اور عہد اتحاد کی تاریخی دستاویز پر دستخط کے بعد شیخ زائد رحمہ اللہ نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ یہ تھا کہ وہ رب تعالیٰ کے حضور اس کی حمد و ثنا اور اس کے شکر کے طور پر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی قیادت کی حکمت و دانائی پر اور اتحاد کی نعمت پر رب تعالیٰ کا شکر بجا لائیں اور اپنے بچوں اور آنے والی نسلوں کے دلوں میں اس کی عظمت و اہمیت پختہ کریں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ان بانیان اتحاد پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں، انہیں خیر و بلائی کا بہترین صلہ عطا کرے، اور ہم اپنی بصیرت مند قیادت کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جنہوں نے اتحاد کی ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھایا اور اس کی ایسی نگہبانی فرمائی کہ وہ تمام اقوام عالم کے لیے باعث فخر و تحسین بن گیا، اور ہم ان سے پختہ عہد کرتے ہیں کہ ہم ہمیشہ اتحاد کے وعدے پر ثابت قدم رہیں گے، اقدار کو سینے سے لگائے رکھیں گے اور اپنے وطن کے ساتھ سچی وفاداری نبھائیں گے، کیونکہ جو لوگ نیکی و وفا کے علم بردار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قول میں ان کی تعریف فرمائی ہے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جو اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے ہیں جب وہ عہد کر لیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہمیشہ عہد اتحاد کے ساتھ وفاداری، اس کی حفاظت اور اس کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے یہ بھی التجا ہے کہ وہ ہمیں، ہمارے والدین، بہن، بھائی، بیوی، بچوں کو صحت و سلامتی اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے، اور جن کے والدین اور بہن بھائیوں میں سے جو بھی تیری بارگاہ میں چلے گئے رب العالمین ان سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ ھذا وصلوا وسلموا علی سیدنا و نبینا محمد، اللہم صل وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ والتابعین۔